کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا کہ اگر آدم نے پھل کھا لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پھل ہی کھاتا ہوئے خدا نے پھڑ کے عدن چکاڑ دیتا، نسل انسانی گناہ میں چلی گئی اور سب جو ہے لوگ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ یہ معاملہ صرف پھل کھانے کا نہیں تھا، یاد رکھیں یہ پھل کھانے کے پیچھے حکم توڑنا ہے، یہ پھل کھانے کے پیچھے خدا کو ناچیز جاننا ہے، یہ پھل کھانے کے پیچھے خدا کے کلام کو رد کرنا ہے، خدا کے حکم کو ویلیو نہ کرنا ہے، خدا کو ویلیو نہ کرنا ہے، خدا کو جھوٹا ٹھہرانا ہے، کیونکہ خدا نے کہا جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور پھر خدا نے اسے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا، لیکن ابلیس نے کہا کہ تم کھاؤ گے تو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنو گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے خدا کو کیا کیا؟ جھوٹا ٹھہرا دیا۔ یہ صرف پھل کھانا نہیں تھا، اس کے ساتھ انسان کی سوچیں جہاں پر بنتی ہیں اس کے اندر اب پہلے تو خدا کا کلام تھا کہ میرے خدا نے مجھے منع کیا ہے، مجھ سے سپریم پاور ایک ہے، میں اس چیز کو نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا خدا جس نے مجھے بنایا ہے، جو مجھ سے ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا ہے، وہ ناراض ہوگا، اس کا کلام ٹوٹے گا۔ یہ آدم کے اندر یہ بات تھی، اس وجہ سے وہ پھل نہیں کھاتا تھا، اس درخت سے، اس پھل سے دور رہتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے پھل کھا لیا تو دوسرے معنوں میں اب ان کی سوچوں میں کس کا کلام آ گیا؟ شیطان کا۔ پہلے ان کے اندر ہاں ہی ہاں تھی خدا کی طرح، لیکن خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، خدا کے اندر ہاں ہے، نہ نہیں ہے، خدا نیگیٹو نہیں ہے، منفی نہیں ہے۔ لیکن اب آدم نے جب یہ پھل کھایا تو اس کے اندر ابلیس کا کلام، منفی خیال، منفیت اس کے اندر آ گئی، نیگیٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب اس کے اندر صرف خدا کا کلام نہیں، اب اس کے ساتھ جو ہے ابلیس کا کلام، تاریکی جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئی ہے۔ اب پہلے جو زندگی رکھتا تھا اب اس کے ساتھ موت بھی آ چکی ہے۔ پہلے جو صرف زندگی کی راہ تھی اب خدا نے اس کے سامنے کہا موت بھی تیرے سامنے ہے، گناہ بھی تیرے سامنے ہے، ابلیس کا کلام بھی اس کے اندر ڈویلپ ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب اتنا بڑا کام یہ عدن میں ہوا ہے۔ معاملہ صرف پھل کھانے کا نہیں، پھل کے پیچھے اس کی روح بھی داغدار ہو چکی ہے۔ اس کے اندر جہاں سے سوچیں اٹھتی ہیں وہاں پر ابلیس نے اپنا گھر بنا لیا ہے، وہاں پر ابلیس نے اپنا بھی ایک خیمہ لگا لیا ہے، اپنا بھی ایک اس نے اس کے اندر جو ہے زور پیدا کر دیا ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ ہاں ہاں اور نہ والا ہو گیا ہے، اب انسان زندگی اور موت والا ہو گیا ہے، اب انسان نافرمانی بھی اس کے اندر آ گئے، اب انسان جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ایسی محرومی تھی، ایسی محرومی تھی جس سے کوئی بھی جو ہے وہ دور نہیں کر سکا، نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں اس کی سنگینی خدا نے خود بیان کی کہ اگر چیتا اپنے داغوں کو اور حبشی اپنی چمڑی کو بدل سکے تو تم جو گناہ کے عادی ہو، اب تمہارے اندر جو ابلیس کی جو کلام بس چکا ہے تو تم اسے نکال بھی نہیں سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ شریعت آئی، فیل ہو گئی، انسان نے اعمال اپنے سے کوشش کی، فیل ہو گیا۔ انسان کی عقل اتنی تاریکی میں چلی گئی کہ جس چیز کو اپنے سے زیادہ طاقتور، زور آور سمجھا اس کی پرستی شروع کر دی، بت پرستی کا آغاز کر دیا۔ ایسی بت پرستی کا آغاز کر دیا کہ آج بھی دنیا کے اندر 33 کروڑ خداؤں کو ماننے کا کنسپٹ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئی دنیا کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اس نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ بائبل مقدس میں تو ایک جگہ لکھا ہے کئیوں نے اپنی عبادت ایجاد کر لی، اپنے طریقے ایجاد کر لیے، اپنی جسمانی ریاستیں ایجاد کر لی، اور اپنی بڑی کوشش تگدوں کے بعد بھی انسان فیل ہو گیا، انسان اس چیز سے نکل نہیں سکتا تھا۔ تو وہاں پر ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ آمین۔ اور یہ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے اس کا نام امانویل رکھنا، اٹس مین کہ جو آنے والا ہے وہ خدا ہے۔ اب خدا آدمیوں کے ساتھ رہ کر، انسان بن کر، آدمیوں کے درمیان رہ کر فدیہ دے گا، کفارہ دے گا، چھڑائے گا، آزاد کرے گا۔ جہاں پر کوئی بھی نہیں کچھ کر سکا وہاں پر اب خدا سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ نہ وہ ہے جو خدا کو اچھا نہیں لگتا،
گناہ وہ ہے جو خدا کی ذات کے اندر نہیں ہے، جو خدا کے جلال کا نہیں، وہ گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب ہے سیدھی راہ سے بھٹک جانا، گناہ کا مطلب ہے خدا کے جلال سے محروم ہو جانا، گناہ کا مطلب ہے خدا سے منہ پھیر لینا، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا۔ آج کئی پیدا تو ہیں، زندہ تو ہیں، 2024 اور کئی دہائیاں، کئی سال گزار دیے ہیں، لیکن اپنی زندگی اپنے مقصد کے تحت جیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، چاہے وہ شخص جتنا بھی شریف ہو، سادہ ہو، کوئی گالی، کوئی اس کے منہ پر بدگوئی کی بات نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ دعا سے، کلام سے، روح سے، خدا کے گھر سے، مقدسوں کی رفاقت سے، توبہ سے جو ہے وہ خالی ہے، تو پھر بھی وہ شخص گناہ کے اندر ہی ہے۔ کئی لوگ تو ایڈے سادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی تو بس سادہ جے لوگ، سانو کلام سمجھ نہیں آتا۔ اے بھی گناہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ سادگی میں تو کلام سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہے تو کلام سمجھ میں نہیں آتا۔